ہم اپنی زندگی میں اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ گناہ کے کام بھی کرتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی ہوتے ہیں، جیسے کبھی نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، جھوٹ بولا، دھوکہ دے دیا، ناجائز بے عزتی کر دی۔ ان گناہ کے کاموں کے بعد ہی ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم تو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، تو اللہ تو غفور رحیم ہے، اس لیے ہمیں عذاب نہیں دے گا یا تو ہلکا عذاب دے گا۔ اسی طرح کی باتیں بنی اسرائیل بھی کیا کرتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، اللہ کہ یہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ پر یاد رکھیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بھی بری قرارگاہ اور دائمی رہنے والوں کے لیے بھی بری قیام گاہ ہے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اگر ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں چلا جائے تو جہنم اپنی ساری کی ساری سختیاں اس پر اسی ایک لمحے میں ظاہر کر دے گی۔ دنیا میں ہم گرم پانی کے 2 قطرے اپنے جسم پہ برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ وہ دعا ہے جس کے بعد رحمان کے بندوں کے دل میں کوئی غرور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ساری نیکیوں، اعمال اور عبادات کے باوجود بھی اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے رحم و کرم کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ان کے برے اعمال کو روک دیتا ہے، اور اگر ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا، زنا کرنے والا اور نہ کرنے والا، پردہ کرنے والی اور نہ کرنے والی، یہ سب برابر نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ہم سے حساب لے لیا تو ہم سب خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت ضرور مانے گا۔